خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز سورہ حجر سے ہو رہا ہے، جو مکی سورت ہے اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 80 میں قوم حجر کا تذکرہ ہے۔ قوم حجر سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے۔ حجر ایک وادی تھی جو ان کے علاقے سے گزرتی تھی، اور اس وادی کی اہمیت کی وجہ سے اس پورے علاقے کو حجر کہا جاتا اور وہاں رہنے والی قوم کو قوم حجر کہا جاتا تھا۔ چونکہ اس صورت میں اس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، لہذا اس صورت کا نام بھی سورہ حجر ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم بہت سے کائناتی حقائق تم پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، پھر بھی ایک طبقہ ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کی بجائے عیش و عشرت میں مگن ہے۔ مگر ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے سپرد ہے۔ گزشتہ کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ان انبیاء پر نازل ہوئیں، لیکن رفتہ رفتہ قوم نے ان میں تحریف کر دی اور ان کی اصل تعلیمات کھو گئیں۔ لیکن قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا کسی اور کتاب نے نہیں آنا، لہذا ضرورت تھی کہ ایسی کتاب ہو جو قیامت تک محفوظ رہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے مستفید ہوتے رہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتی رہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرما دی۔ یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، تحریر میں بھی محفوظ ہے اور نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل ایک سپر پاور نے تحریف شدہ نسخہ قرآن کریم کا عام کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں 100% ناکامی ہوئی۔ اس کی بہت ساری وجوہ کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، اس کی ایک ایک نیکی، اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہمیں ملنے کا وعدہ ہے۔
لیکن کیا کسی کا تحریف شدہ نسخہ پڑھنے سے ہمیں اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی یا اللہ کی ناراضگیاں نازل ہوں گی؟ نمبر 2، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن وہ چیزیں جنہیں انسان مرتب کرتے ہیں، کیا ان پر عمل کرنے سے کسی ہدایت، کسی نجات اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے اور جنت کے حصول کا وعدہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ آج دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی انسانی زندگی پر انعام و اکرام کے حوالے سے یا سزا کے حوالے سے اثر انداز ہو سکے۔ سپر پاورز کے حکمران بھی جب مر جاتے ہیں تو وہ ایک عام آدمی کی طرح بے بس و بے کس پڑے ہوتے ہیں۔ جن حکمرانوں کی لاشیں محفوظ ہیں وہ قدیم ہوں یا معاصر ہوں، آپ کے سامنے ان کی کیفیت ہے کہ اس مردے میں اور دوسرے مردے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ جیسے چاہتے ہیں ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ یوں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کا وعدہ ہے، اور کسی اور محرف شدہ کتاب پر جسے وہ کوئی بھی عنوان دے دیں، پڑھنے پر نیکیوں کی بجائے گناہ ہے اور عمل کرنے سے کامیابی کی بجائے ناکامی ہے۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب وجود میں نہیں آ سکتی جو قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ یوں قرآن کریم ایک معجزہ ہے اس حوالے سے کہ اس میں تحریف ناممکن ہے۔ جس طرح اس کا مثل کوئی نہیں لا سکا، اسی طرح اس میں تحریف بھی نہیں کر سکے گا۔ یوں معجزہ دیکھنے سے کسی چیز کی حقانیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم کا معجزہ آنکھوں سے دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو اللہ کا وہ معجزہ ہے، دو پہلوؤں سے، اس حوالے سے کہ اس کی ایک صورت کا مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور اس حوالے سے بھی کہ کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ جب یہ معجزہ ہے تو اس کا پیغام بھی حق ہے، لہذا اسے تسلیم کرنے میں کامیابی ہے اور تسلیم نہ کرنے میں ناکامی ہے۔ یہ معجزانہ پہلو ہمیں دعوت ایمان و عمل دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہنوں میں آنے والے شیطانی وساوس یا ہمارے ذہنوں میں ڈالے جانے والے وہ الہادی افکار و نظریات، ان کا علاج بھی ہے۔ ہمیں مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں الجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مسلمان بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی تو کسی اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہندو بھی کسی نہ کسی انداز میں، سکھ بھی کسی نہ کسی انداز میں اپنے معبود کی عبادت تو کرتے ہیں نا، تو پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ کس کس کے کون کون سے عمل کو قبول کر لے گا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے میں نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کی شکل میں اور نبی کی تعلیمات کی شکل میں، اور اس دین کے علاوہ جو کسی اور دین کو لے کر آئے گا میں اس سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لہذا یہ معجزہ ہمیشہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے اور اس کے پیغام کے حوالے سے سچائی ہے، اور اس میں ہمارے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک واضح بات ارشاد فرمائی کہ میں نے انسان کو گارے اور مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ انسان کا نقطۂ آغاز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا. وہ ایک نفس حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ وخلق منہا زوجہا، ان کی بیوی کو بھی انہی میں سے پیدا کیا. پھر اس میاں اور بیوی میں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان میں سے پھر نسل آدم کو چلایا. یوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے حوالے سے ہمیں ایک واضح تصور دیا ہے. لہذا اسلام اور قرآن کو ماننے والے دنیا کے کسی موہوم اور تخیلاتی تھیوری میں گم ہو کر اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتے. آیت نمبر 27 میں جنات کے حوالے سے ایک واضح بات ارشاد فرمائی والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو آگ سے پیدا کیا. جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور شیطان بھی جنات میں سے تھا، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے کان من الجن، یہ بھی جن قبیلے ہی سے تھا. 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ جن ہے، اور اس میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مذکور ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو ایک مکلف مخلوق کی حیثیت سے بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے احکامات پر عمل کریں، میری عبادت کریں. گویا دوسری مخلوقات کی عبادت کی ایک اور حیثیت ہے، لیکن اللہ کی جو تعلیمات انبیاء و رسل کے ذریعے آتی ہیں ان تعلیمات کی پابندی جنات پر بھی ہے اور انسان پر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں. اس بات کی سمجھ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات کو ایک مخلوق ماننا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہوا ماننا یہ ہمارا اسلامی قرآنی عقیدہ ہے. واضح رہے کہ آج کے دور میں ایک طبقہ جنات کے وجود کا انکاری ہے. بالفاظ دیگر وہ قرآن کریم کی ان آیات کا انکاری ہے. آیت نمبر 28 سے 50 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں. اسی دوران شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جواب میں بے جا اکڑ اور تکبر کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی اور اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس پر لعنت کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو تمہاری بات مانے گا وہ تمہاری طرح جہنم میں جائے گا، جو اللہ کی مانے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے. آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 77 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بتایا انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تم مجھے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایک حق بات کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور ایسا ہو کر رہے گا، آپ نا امید نہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقیدے کا اظہار کیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ تو گمراہی ہے. گویا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے اور رحمت کی امید سے نا امید ہو جانا یہ گمراہی ہے. ساتھ ہی ساتھ
انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھی بھیجا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اس نافرمان قوم کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے اور ان پر ایمان لانے والے بھی اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ لوگ جب گئے تو اس قوم نے اپنی عادت کے مطابق انہیں نوجوان لڑکے سمجھ کر ان کی طرف آنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر فکر مند و پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے ان سے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، یہ ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ فلاں وقت یہاں سے آپ اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو جائیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ان کا اوپر والا علاقہ نیچے اور نیچے والا علاقہ ان کے اوپر ہوگا۔ قوم لوط کا علاقہ اردن اور فلسطین کے درمیان سرحد پر واقع ہے، جسے ہم بحر میت یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں قوم حجر کا ذکر ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جسے سمود کہتے ہیں۔ حجر ایک وادی ہے جو اس علاقے میں ہے اور اسی کی طرف یہ قوم منسوب ہے، جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے مرسلین کو جھٹلایا، یعنی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے علاوہ تو اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا، تو پھر انہوں نے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو قوم ایک رسول کو نہیں مانتی، گویا اس نے سابقہ رسولوں پر ایمان لانے کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا، لہذا انہوں نے گزشتہ رسولوں پر بھی ایمان کو مسترد کر دیا اور ایمان نہیں رکھا۔ اس قوم کا علاقہ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4702 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس قوم کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم نہیں رو رہے تو پھر اس علاقے میں داخل ہی نہ ہونا، خطرہ اس بات کا ہے کہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ کہیں تمہیں بھی نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس قوم کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو اور جلدی سے گزرو۔ لہذا آج اس علاقے میں جب لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے اور وہاں جانے کی اجازت ہے زائرین کو بھی، تو اس میں ہمیں جاتے ہوئے حدیث مبارکہ کے اس مفہوم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہاں سیر و تفریح کی نیت سے نہیں جانا، اور وہاں جا کر اپنی جو کیفیت بنانی ہے وہ کیفیت بنانی ہے کہ رونے والی کیفیت ہو کہ اے اللہ یہ قوم تیری باتوں کو نہ مان کر کس طرح تباہ و برباد ہو گئی، اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آپ پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی گئی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4704 میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام القرآن یہ 7 المثانی، ام القرآن سے مراد 7 مثانی ہے، اور قرآن میں جو 7 مثانی کا ذکر ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4703 میں ہے، ابو سعید بن المعلا کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر سیدنا ابو سعید نبی اکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हो लिए। जब आप मस्जिद से निकलने लगे तो उन्होंने अर्ज किया कि आका, आपने इरशाद फरमाया था कि मुझे कुरान करीम की एक बड़ी सूरत बताएंगे। तो आपने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिय सबउल मसानी, कि सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सबअ मसानी है और कुरान अजीम से मुराद वो किताब है जो मुझे अता की गई है। सूरह फातिहा सबअ मसानी 7 आयात से मुश्तमिल है और इसे मसानी इसलिए कहा गया कि ये बार बार पढ़ी जाती है। तमाम नमाजों की हर रकत में इसे पढ़ा जाता है और नमाज के अलावा भी ये इतनी फजीलत वाली सूरत है कि इसे पढ़ना बाइसे बरकत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत के आखिर में इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, जो तालीमात आपको दी गई हैं अब आप खुलकर उन्हें बयान किया करें और मुशरिकीन की बातों का ख्याल न रखें। अगर वो आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप फिक्रमंद हो जाएं, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो लोग खास तौर पर और बहुत ज्यादा आपका मजाक उड़ाते थे वो 5 अफराद थे और ये सब के सब मारे गए, कत्ल हो गए। इससे हमें एक बात वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी खुशगप्पियां, हमारे लतीफे, हमारे मजाक, इस सब के लिए हमारी दुनियावी गुफ्तगू मैदान होनी चाहिए, लेकिन ये अल्लाह की तालीमात, अल्लाह की जात, अल्लाह की आयात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती, ये वो रेड जोन है, ये वो आखिरी सरहद है कि इससे आगे हम इस तरह की आजादाना गुफ्तगू को लेकर नहीं जा सकते। ये हस्तियां, ये तालीमात, ये आयात हमारे लतीफों का मौजू नहीं हो सकते। जो शख्स अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब का मुस्तहिक है। लिहाजा हम सब मुसलमानों को अपनी गुफ्तगू में, अपने चुटकुलों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस हस्ती के बारे में ये बात कर रहे हैं, कहीं वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल या अल्लाह की आयात और इस्लामी तालीमात तो नहीं है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम अल्लाह, अल्लाह की आयात और उस अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो। आयत नंबर 97 से आयत नंबर 98 तक इस बात का तज़किरा है कि अगर किसी वक्त तबीयत परेशान हो तो तुम्हें तस्बीह व तहलील का इहतिमाम करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदों का इहतिमाम करना चाहिए। आयत नंबर 99 में यह सूरत खत्म हो रही है और ये इरशाद है अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए। सही बुखारी की इस आयत के तहत हजरत सालिम कहते हैं कि यकीन से मुराद मौत है, यानी अल्लाह की इबादत करो मौत तक। लिहाजा अल्लाह की इबादत से किसी शख्स को इस्तिस्ना नहीं है यहाँ तक कि उससे मौत आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम और बरगुज़ीदा हस्ती होने के बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक इबादत में मसरूफ रहे और नमाजों का इहतिमाम फरमाते रहे। और यहाँ ये बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए कि बाज जाहिल इसका ये माना करते हैं कि जी इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन की कैफियत हासिल हो जाए, और फिर अपने बारे में ये कहते हैं कि जी हमें तो चूंकि यकीन की कैफियत हासिल है लिहाजा अब हमें इबादत की जरूरत नहीं। ये इबादत और नमाज रोजा ये तो तुम आम लोगों के लिए है जिन्हें यकीन की कैफियत हासिल नहीं है। हमें चूंकि यकीन की कैफियत हासिल हो चुकी है लिहाजा अब हम नमाज रोजे के मुखातब और पाबंद नहीं हैं। वाज़ेह रहे
کہ یہ قرآن کریم کا غلط مفہوم اور غلط معنی ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق عبادت سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو آخر دم تک، موت کے آخری لمحات و لحظات تک ان عبادات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنی ہے، اور اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکتا اس کا فدیہ دینا ہے۔ اور روزے اگر رکھ سکتا ہے رکھے، نہیں رکھ سکتا قضا کرے، قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کا فدیہ دے گا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو ہر شخص کے لیے ہے، کسی کو یہاں استثناء نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 14ویں پارے کی سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات ہیں۔ اگر ہم سورت کے آغاز میں اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ بھی عرض کر دیں تو وہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، لہذا اس نسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی کا ایک عظیم اور منظم نظام ہے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ان کا نظام کتنا منظم ہوتا ہے، کتنا پابند ہوتا ہے، اور ہر شخص کس اچھے انداز سے حسن خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شہد کی جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ انسانوں کی غذا بنتی ہے۔ یہاں شروع میں عرض کر دیا جائے کہ اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کی طرف ایک منظم انداز میں دعوت دی ہے، اور سمجھانے کی اس نہج پہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کی نشاندہی کر کے متوجہ کیا ہے کہ اس بات پر بھی غور کرو، اس بات پر بھی غور کرو۔ ہر بات تمہیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ دعوت توحید کی دلیل کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس توحید کے بارے میں ہم سے جھگڑتا ہے، کیا اس نے اپنی اصلیت پر کبھی غور کیا کہ اس کی ابتدا ایک گندے قطرے سے ہوئی ہے؟ اس حیثیت کا انسان اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کے خالق کے نظام کے بارے میں اپنے خالق سے جھگڑتا ہے، اسے اپنی اصلیت پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک مخصوص قسم کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، یہ جانور اور چوپائے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی اون کو تم اپنے لباس اور دیگر چیزوں کے استعمال کے لیے کام میں لاتے ہو۔ انہی جانوروں میں سے جو حلال ہیں تم ان کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ جانور تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اگر کسی کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، مرغیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہے، تو اس کے پاس اتنے 100 جانور ہیں، اتنے 1000 جانور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سواری کے جانور ہیں تو اس سے انسان کو عزت ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ اتنا اصیل ہے، اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے، تو اتنا مہنگا ہے، اس سے تمہیں عزت ملتی ہے۔ انہی جانوروں کو تم نقل مکانی اور سامان منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ ان جانوروں کو تم سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ ان انعامات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ تو تمہارے لیے موجود ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ پیدا کرے گا جسے آج تم نہیں جانتے۔ سواری کی وہ چیزیں جو اس زمانے میں غیر متعارف تھی، وقت
के गुजरने के साथ साथ वो नेमतें भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जब से पहिया ईजाद हुआ, उसमें हवा को महफूज करने का निजाम बना, उस वक़्त से चलने वाली चीजें और उसके बाद तवानाई से चलने वाली चीजें, जमीन पर चलने वाली गाड़ियां, फिजा में चलने वाले जहाज, समंदर और दरियाओं में चलने वाले बहरी जहाज और बड़ी बड़ी कश्तियां, ये सब वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला की हम पर नेमतें हैं और हम इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके बाद इन इनामात का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम इन चीजों पे गौर करो तो ये इस बात की निशानी है कि इस सब सिस्टम का एक खालिक है और वो खालिक अल्लाह है, लिहाजा उसी की इबादत होनी चाहिए। आयत नंबर 10 और 11 में एक और अंदाज से इनामात का तज़किरा शुरू होता है। ए लोगों, जरा गौर तो करो, अल्लाह बारिश बरसाते हैं। अल्लाह ताला ने जो बारिश बरसाई उससे तुम्हें पीने वाला पानी मयस्सर होता है, तुम इस पानी को इस्तेमाल कर लेते हो। ये पानी तुम्हारी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, इससे तुम्हारे जानवरों का चारा और खुराक उगती है। खासतौर पर जो दरख्त और पौधे उगते हैं उनमें जैतून और खजूर भी शामिल है। अंगूर और इसके अलावा बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला इस बारिश के शफाफ पानी से तुम्हारे लिए उगाते हैं। ये सारी चीजें इस बात की निशानियां हैं कि इनका खालिक है और वही खालिक खुदा होना चाहिए, अल्लाह होना चाहिए, उसी की इबादत होनी चाहिए। आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए फिजाई इनामात की तरफ इशारा फरमाते हैं कि जरा देखो तो सही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन और रात का निजाम बनाया है। तुम दिन में अपने लिए रोजी का इंतजाम करते हो और रात में आराम करते हो। ये देखो तो सही कि अल्लाह ने फिजा में सूरज, चांद और सितारे बनाए हैं और इन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। ये सब तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। इस सारे निजाम से अगर तुम गौर करो तो इसमें बहुत सी निशानियां हैं। सूरज की रोशनी, सूरज की शुआएं, सूरज की गर्मी, ये हमें सिर्फ ये जाहिरी अशिया ही मुहैया नहीं करती, ये हमारी खुराक और जमीन से उगने वाली चीजें, फिजा में पैदा होने वाले जरासीम, इन सब चीजों पर असर अंदाज होती है और इन जरासीमों को खत्म करती है। चांद की शुआएं हमारे इस निजाम के लिए बहुत से अंदाज पे, बहुत से हालात में असर अंदाज होती हैं और हमारे लिए मुफीद हैं। हत्ता कि सितारों से आने वाली शुआएं भी हमारे लिए मुख्तलिफ अंदाज में मुफीद और असर अंदाज होती हैं। यूं अल्लाह ताला ने इस पूरे के पूरे निजाम और उसकी हर चीज को इस अंदाज पे डिजाइन किया है कि वो तुम्हारे लिए मुफीद हो और जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह चीजें हैं उनका इजाला कर सके। इस पूरे निजाम पे गौर करो तो इस बात की निशानियां हैं कि अल्लाह का निजाम अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह ही इबादत के लायक है। आयत नंबर 13 में इस कुरे अर्ज पर, इस जमीन पर अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उन नेमतों की तरफ मुतवज्जे फरमाया गया है। ऐ लोगों, जरा देखो तो सही कि अल्लाह ने तुम्हारी जरूरत और तुम्हारी सहूलत के लिए जमीन की सतह को किस तरह तुम्हारे लिए हमवार किया हुआ है और इस जमीन के अंदर तुम्हारे लिए कितने खजाने महफूज किए हुए हैं। जरा गौर तो करो, इस जमीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इतना मुनासिब नरम रखा है कि इतना ही नरम भी नहीं कि तुम उसके अंदर धंस जाओ और इतनी सख्त भी नहीं कि अगर तुम इसे अपनी जरूरत के लिए खोदना चाहो, इसे ज़राअत के लिए इस्तेमाल करना चाहो, अपनी घर की तामीर के लिए बुनियादें खोदना चाहो तो तुम खोद ना सको। जरा गौर तो करो, इस जमीन के अंदर कशिश सिकल ऐसी मुनासिब है कि वो ना तो तुम्हें फिजा में घुमा देती है और ना ही तुम्हें जमीन पे ऐसा महफूज कर देती है कि तुम हरकत ना कर सको। ये देखो तो सही, तुम्हारे लिए इस जमीन पर सांस लेने के लिए मुनासिब हवा मौजूद है, तुम्हारे लिए रोशनी इस जमीन पर मुहैया है।
زیر زمین اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل، مختلف دھاتیں، خزانے تمہارے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، جس میں سونا، چاندی، پیٹرول اور ایسے ایسے خزانے ہیں جنہیں ہم نکالتے رہیں اور اپنے استعمال میں لاتے رہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے وہ خزانے ہیں جو ہمارے لیے رکھے گئے ہیں۔ اسی زمین پر اللہ نے پہاڑ بنائے، راستے بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائیں، نشانات سفر بنائے، خصوصاً جب کسی جنگل میں سفر ہو، صحرا میں سفر ہو یا کسی ایسے راستے پر سفر ہو، ایسے علاقے کا سفر ہو جہاں عام طور پہ ہموار راستے موجود نہیں ہوتے، لیکن ایسے نشانات سفر ہوتے ہیں جن پر چل کے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی زمین پہ رہتے ہوئے تم اپنے راستوں کے تعین کے لیے ستاروں سے رستوں کا تعین کر لیتے ہو، فضائی سفر ہو یا بحری سفر ہو، ان سب میں اللہ کے اس نظام سے، ان نشانات سے رہنمائی تم لیتے ہو۔ اس سارے نظام پہ ذرا غور تو کرو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی نے یہ سب کچھ نہیں بنایا تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی نے سمندری انعامات کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو تو صحیح، اس سمندر کو جو زمین کے 3 گنا بڑا ہے، زیادہ ہے، خشکی کی نسبت، اس پورے سسٹم کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم اس میں سفر کر سکتے ہو، تم اس میں سے بحری جانوروں کا، حلال جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، اس میں سے قیمتی پتھر اور قیمتی موتی نکال کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اور ان سے تجارت کر سکتے ہو۔ ان انعامات کو دیکھتے ہوئے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ان تمام سلسلوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک قانون بتایا۔ آیت نمبر 17 میں افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرنے والی ذات ہے کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جس نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ اور ظاہر ہے کیا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تم ان لوگوں کو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اس پورے کے پورے نظام کائنات میں ان کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تمہیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی اس سارے نظام سے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں آیت نمبر 18 میں یہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں انہی چیزوں پہ ختم نہیں ہو گئی جو میں نے تمہیں گنوائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ کے اتنے انعامات ہیں تمہارے اوپر تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اتنے انعامات اللہ کے علاوہ تم پر کسی اور کے نہیں ہیں تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسے صحیح اور جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں کبھی کبھی بعض کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جی اللہ کے انعامات کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ان نعمتوں کی ایک فہرست بنا لیں تو ظاہر ہے ہم ان نعمتوں کی تعداد معلوم کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے نظام کائنات میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے جو دائرے ہیں، ان نعمتوں کے جو مختلف پہلو ہیں، آج تک ہمیں ان نعمتوں کا اور ان پہلوؤں کا مکمل ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں جو خزانے رکھے ہوئے ہیں، آج تک ہم ان خزانوں کے بارے میں 100% معلومات ہی نہیں لے سکے۔ آج تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی دھات کتنی مقدار میں کس جگہ پہ واقع ہے۔ آج تک تو ہماری تلاش جاری ہے، ہم تحدید کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر ہم صرف انسان کو لیں تو انسان پر آج تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں
ان ریسرچ کرنے والے ماہرین نے انسان کے صرف 15% حصے کو دریافت کر سکے ہیں، اور ابھی تک اس دریافت کا سلسلہ اور اس ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے کہ اس جسم انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات مقرر کیے ہیں، کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ صرف دماغ کی ریسرچ کے لیے برطانیہ میں ایک ادارہ بنا جس کے لیے 1 ارب پاؤنڈ کا بجٹ مختص کیا گیا مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف سے کہ یہ تنظیم صرف دماغ پر ریسرچ کرے گی۔ تو اس طرح ابھی تک اللہ کے دیے ہوئے ان پارٹس پر، ان اجزاء پر تحقیق و ریسرچ کا ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہم اس کی الف با میں پڑے ہوئے ہیں تو شاید غلط نہ ہو۔ تو جب ہمیں ان نعمتوں کا ادراک ہی نہیں ہے تو ہم ان نعمتوں کو کیسے گن سکتے ہیں؟ ایک تیسری بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ کی ہر نعمت نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہر لمحہ باقی رہنا یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نعمت چھن جائے تو وہ نعمت ختم ہو گئی، تو اس نعمت کا باقی رہنا یہ بذات خود اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ان کا دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، اور ہر لمحہ آگے بھی دیکھتا رہنا یہ اللہ کی ہر لمحہ عطا کردہ نعمت ہے کہ یہ نعمت باقی رہے اللہ کی۔ اگر اللہ اس نعمت کو چھین لیں تو اللہ معاف فرمائے یہ آنکھوں کی بصارت چلی جائے۔ کانوں کا سننا اللہ کی نعمت ہے، اس سننے کا باقی رہنا یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ تو ہر لمحہ اللہ کی یہ نعمتیں ہم پر اس انداز پہ جاری ہیں کہ ہم ایک ہی نعمت کے تسلسل کی اگر گنتی کرنا چاہیں تو ایک ہی نعمت کے تسلسل کی گنتی ساری زندگی کرتے رہیں گے تو وہ گنتی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا بلا وجہ اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر اس طرح کا تصور مہیا کرنا کہ یہ کون سی بات ہوئی جی کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، یقیناً نہیں گن سکتا۔ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں تو پھر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی ان ساری نعمتیں تم لوگوں پر موجود ہیں تو پھر ذرا اس بات پہ غور تو کرو، جن کو اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ خالق خدا ہوتا ہے، وہ خالق اللہ ہوتا ہے، وہ خالق معبود ہوتا ہے، اور جو پیدا کیا جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اموات غیر احیاء، یہ جن کو پوجتے ہیں، جن کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ تو فوت ہو چکے، وہ زندہ بھی نہیں ہیں۔ اور اگر کسی زندہ شخص کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ بھی انجام کار مرنے والا ہے۔ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 20 میں نتیجے کے طور پر اللہ نے واضح فرما دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی اکیلا تنے تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یوں ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انداز میں اپنی توحید کا مفہوم انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر آپ ان سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھیں کہ جو قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر سطر، ہر آیت ایک بامقصد چیز ہے، اور اگر پہلے لوگوں کا قصہ، پہلے لوگوں کے قصے ہمیں بتائے گئے ہیں تو وہ ہماری عبرت کے لیے ہیں اور ان سے سبق آموزی کے لیے ہیں۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی مکاریاں کی تھیں، اور نتیجتاً پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہوں سے آیا
जहां से उन्हें तवक्को भी नहीं थी। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने एक मंजर कशी की है कि जो नाफरमान है उनकी जब मौत आती है तो क्या मंजर होता है। फरिश्ते आते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अब तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है। कि अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रुस्वा कर देगा जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की तालीमात के मुताबिक नहीं गुजारी होंगी। और खास तौर पर मुश्रिकीन के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, आज वो तुम्हारे माबूद कहाँ हैं जिनके बारे में अगर तुमसे कोई बात की जाती थी तो तुम बड़ी जिद्दें किया करते थे कि तौहीद को मानने की बजाय तासुब का मुजाहरा करते हुए तुम उन्हीं माबूदों की इबादत पर पाबंद रहते थे और उनके बारे में तुम दिफा करते थे और तौहीद की तालीमात को तस्लीम नहीं करते थे। आज तुम्हारा अंजाम ये है, अदखुलू अबवाब जहन्नम, आज तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओ। इस सूरत हाल के बिल मुकाबिल आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला एक दूसरे मंजर को बयान फरमाते हैं कि जब नेक लोगों से, ईमान वाले लोगों से ये पूछा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान करीम नाजिल हो रहा है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत तो उससे बहुत ही बेहतर है, और उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और इसमें हर वो चीज उनको दस्तयाब होगी जिसकी उनको ख्वाहिश होगी। गुज़श्ता लोगों के मुकाबले में यहाँ फिर उसी मंजर के मुकाबिल दूसरा मंजर बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जब नेक लोगों के मारने के लिए फरिश्तों को भेजते हैं तो वो फरिश्ते आकर उन पर सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और फौत हो जाने के बाद जन्नत की नेमतों का एक इब्तिदाई किस्म का सिलसिला उनके लिए शुरू हो जाता है, क्योंकि असल जन्नत में दाखिला तो हिसाब और किताब के बाद होगा, लेकिन इनामात का सिलसिला मौत के बाद शुरू हो जाता है। ये अल्लाह ने दो मंजर कशियां की कि गलत लोगों से, काफिर लोगों से पूछा जाए कुरान के बारे में तो वो कहते हैं कहानियां हैं, और मुसलमानों से पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो हमारे लिए खैर ही खैर है। वहां एक मंजर ये बयान किया गया कि काफिरों की जब मौत आती है, नाफरमानों की जब मौत आती है तो फरिश्ते किस अंदाज में सख्ती के साथ उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, और यहाँ दूसरी मंजर कशी अच्छे लोगों की बयान की गई कि जब उनकी मौत आती है तो उनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं और अच्छे अंदाज में उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे फरिश्तों को भेजे जो हमें आकर सलामुन अलैकुम कहेंगे, आमीन। आयत नंबर 35 और 36 में इस बात का तज़किरा है कि क़यामत के दिन मुशरिक इस बात पर अफसोस का इजहार करेगा कि ओहो, मैंने तो दुनिया में शिर्क करके अपनी आखिरत तबाह कर ली। अल्लाह फरमाते हैं कि अब उसका ये अफसोस उसके लिए फायदा मंद न होगा, इसलिए उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजकर उसे रहनुमाई और हिदायत मुहैया की थी, लेकिन उसने उस हिदायत को कबूल करने की बजाय इनकार किया और उस हिदायत से फायदा नहीं उठाया और उस पर अमल नहीं किया। दुनिया में इन्हें कहा गया था कि जरा घूम फिर कर देखो कि गुज़श्ता कौमों का अंजाम क्या हुआ था नाफरमानी की वजह से, अगर तुमने भी ऐसा किया तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। इन्होंने उस वक्त उससे फायदा नहीं उठाया और इबरत हासिल नहीं की। आयत नंबर 38 से 40 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग कसमें खा खा कर ये कहते हैं कि बस जी ये दुनिया ही दुनिया है और मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। जब उनकी मौत आएगी तो सब कुछ उन पर वाज़ेह हो जाएगा, और अल्लाह फरमाते हैं कि मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे लिए सिर्फ कलिमा कुन है, मैं कुन कहूंगा तो वो हो जाएगा। सारी की सारी इंसानियत
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں، یہ خربوں انسان جو مر چکے ہوں گے صرف اللہ کے ایک کلمہ کن کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے۔ تو گویا آج کا ملحد جو یہ کہتا ہے کہ بس دنیا ہے آخرت نہیں، اس کو اپنے اس دعوے کا اندازہ اور نقصان اس وقت ہوگا جب اس کی موت آئے گی۔ آج نہ جانے وہ کسی تعصب کی وجہ سے، نہ جانے کسی جہالت یا کم علمی کی وجہ سے، نہ جانے کہ کسی فنڈنگ کی وجہ سے دنیاوی مفادات کے لیے کسی ملحد این جی او سے وابستگی کی بنیاد پر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، لیکن یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خود علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس آیت کی بنیاد پر حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خود مجتہد نہیں ہے، مقام اجتہاد پر فائز نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مجتہدین کی بات مان کر عمل کر کے اپنے عبادات، اپنے معاملات کو چلا لیا کرے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ارشاد فرمائی جو قرآن فہمی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں جو تعلیمات ان کی طرف نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دوسرا منصب یہ عطا فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی تفہیم و تشریح بھی آپ نے لوگوں کو کرنی ہے۔ یوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ہیں، احادیث شریفہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا ایک عملی نمونہ تھے، عملی مجسمہ تھے۔ تو قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا اور اس کے مفہوم کو اپنی زبان مبارک سے سمجھا کر بھی امت پر احسان فرمایا، کیونکہ آپ کا منصب یہ تھا۔ واضح رہے کہ اگر قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو پھر اس کا جو مفہوم نکلے گا اس مفہوم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا یا اپنے من مانے مفہوم کو پیش کرنا یہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو طبقہ قرآن کریم کا من مانا مفہوم ہمارے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب تبیین پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ قرآن کو یا تو ہم لغت سے سمجھیں گے یا ہم اپنے طور پر اس کا مفہوم متعین کریں گے۔ واضح رہے کہ آج کے دور میں منکرین حدیث کا طبقہ اسی نعرے کا اور اسی موقف کا علمبردار ہے، صرف اس لیے کہ ان کے منمانے مفہوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی اگر وہ اس مفہوم کو احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ہمارے دور میں 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر جناب گامدی صاحب بھی اسی نہج پہ قرآن کریم کے من مانے مفاہیم کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنی مفاہیم کے تعین کے لیے احادیث شریفہ کو وہ مقام عملی طور پر نہیں دیتے جو ان احادیث شریفہ کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ مقام تفصیل نہیں ہے۔ لہذا جہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ کہ آپ کو بتاتا چلوں
کہ الحمدللہ اس موضوع پر دوسرے مقامات پہ میرے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیلات باقاعدہ دلیل و برہان کے ساتھ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو غلط انداز میں گزارا ان کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، چاہے تو میں ان کو زمین میں دھنسا کر سزا دوں یا ایسی انداز میں سزا دوں کہ انہیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو، اسے تصور ہی نہ ہو۔ میں چاہوں تو انہیں اس انداز میں سزا دوں کہ وہ چلتے پھرتے ہی مر جائیں، یا میں چاہوں تو پہلے ان کو متنبع کر دوں اور اس تنبیہ کے بعد پھر ان کو موت آئے۔ یہ میرا نظام ہے، جیسے چاہوں میں انہیں سزا دے سکتا ہوں۔ اس پوری کی پوری صورت میں کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں مختلف انداز میں توحید کے مفاہیم سمجھا رہے ہیں، اس کے دلائل ہمیں بتا رہے ہیں جو کائنات کے عملی مشاہدے ہیں، تو آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتے ہیں کہ دو معبودوں کو اختیار نہ کرنا، انما هو الہ واحد، معبود تو وہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اسی کا ہے، جب اسی کا ہے تو وہی معبود ہے، جب کسی کا نہیں تو کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 61 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اور لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ اگر ان کا مواخذہ کرنے پر آئے تو پھر زمین پر کوئی زندہ شخص باقی نہ رہے، لیکن اللہ ایک مدت تک کے لیے ان کے سزا یا ان کی جزا کو مؤخر کر رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ لہذا دنیا میں جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اسے مہلت سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے عقیدہ و عمل کو قرآن کے تابع کرنا چاہیے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے عقیدہ و عمل کے حوالے سے ہیں انہیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح کر کے درست کر لینا چاہیے۔ اور یہ ہماری گفتگو، یہ ہمارا خلاصہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سنیں، بیان کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالی ایک اور انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ جو جانور تمہارے پاس ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت اور سوچ کا ایک اور انداز ہے۔ ذرا دیکھو کہ ان کے پیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں غلاظت بھی ہوتی ہے، ان کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے، اور مختلف ایسی چیزیں، ان سب چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کا صاف شفاف اور خالص دودھ تمہیں مہیا کرتے ہیں جنہیں تم پیتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اس صورتحال پہ غور کیا کہ اس پورے جسم میں سے اللہ رب العزت نے دودھ کے لیے ایک ایسے رستے متعین فرمائے ہیں کہ تمہیں صاف شفاف دودھ مہیا ہو جائے اور اس میں نہ تو بو ہو کسی گندگی کی اور نہ ہی آمیزش ہو کسی نجاست کی، اور تمہاری صحت کے لیے مفید ہو، مضر نہ ہو۔ کیا اس پہ تم غور نہیں کرتے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور نے جانوروں کے اندر یہ نظام پیدا کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ جب اللہ نے کیا ہے تو پھر اسی کو اپنا معبود سمجھو، اس کے علاوہ جب کسی نے یہ نہیں کیا تو اس کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے انہی مکھیوں کا تذکرہ کیا جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے پورے نظام کا بتایا کہ یہ شہد کی مکھیاں کس طرح پہاڑوں پہ درختوں پہ جاتی ہیں، وہاں سے خوراک لیتی ہیں اور اس کو جمع کرتی ہیں، اور اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے یہ تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے غذا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی
मक्खी के जिस्म से निकले हुए एक मादे को अल्लाह ताला ने इतना शफाफ बना दिया कि वो तुम्हारे लिए शहद है, मीठी चीज है और उसके अंदर तुम्हारी शिफा है। ये सारा निजाम अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। क्या इस शहद की मक्खी के अलावा किसी और मक्खी या किसी और जानवर के क्या इस अंदाज पे तुम्हारे लिए मीठी और शिफा का बाइस हो सकती है? जब नहीं तो सिर्फ मक्खी, शहद की मक्खी ही वो चीज है जिसमें अल्लाह ने ये निजाम रखा है। ये निजाम अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा किसी और ने ये निजाम नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो फिर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और अंदाज में हमें ये बात समझाते हैं कि तुम अपनी जिंदगियों पर तो गौर करो। अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ही तुम्हें मौत देगा, अल्लाह ही तुम में से कुछ लोगों को बड़ी उम्र तक पहुंचाएगा, यहाँ तक कि तुम अपनी मालूमात ही भूल जाओ। तो ये सारे का सारा निजाम कौन कर रहा है? क्या तुम्हारी तख्लीक में अल्लाह के अलावा किसी का अमल दखल है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और तुम्हें मार सकता है? अगर तुम्हें लंबी उम्र देनी है तो अल्लाह के अलावा कोई और लंबी उम्र दे सकता है? जब नहीं दे सकता तो अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पे जो अर्ज़ल उम्र का लफ्ज है कि एक ऐसी उम्र जो अर्ज़ल उम्र है, इसकी जब तफसील अहादीस शरीफा की रोशनी में और कुरानी तालीमात की रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं तो इंसान का ऐसी उम्र तक पहुंच जाना जिसमें वो अपनी मालूमात भी भूल जाता है, वो अपने सामने आने वाले लोगों को पहचान भी नहीं पाता। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में ऐसी उम्र से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। तो ऐसी उम्र से पनाह मांगना ये बुनियादी तौर पे उम्मत को तालीम दी गई है कि तुम भी अल्लाह से दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह हमें ऐसी उम्र से बचाना, ऐसे मरहले तक पहुंचने से बचाना जिसमें हमें ना तो कुछ याद रहे और ना ही किसी की पहचान रहे और ना ही ये पता हो कि क्या खाना है, कब खाना है। ये सारी सूरत हाल अगर हम अपने सामने रखें तो आज हम अपने मुआशरे में जब किसी को दुआएं देते हैं तो दुआ ये देते हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। इस दुआ की बजाय हमेशा ये दुआ देनी चाहिए अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ और आफियत के साथ लंबी उम्र दे और साथ ही साथ अल्लाह इस जिंदगी में लंबी जिंदगी नेकियों वाली हो, ईमान वाली हो, ऐसी जिंदगी अल्लाह दे। तो ऐसे ही कह देना लंबी उम्र, ये इंसान के लिए दुआ से ज्यादा बद्दुआ है कि लंबी उम्र का नतीजा अफजलुल उम्र होता है जिसमें इंसान मौजूद तो होता है लेकिन उसका मौजूद न होना उसके होने से बेहतर होता है। आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बताते हैं वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअद, अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज फजीलत दी है। ये अल्लाह का निजाम कायनात चलाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी कि कोई शख्स खिदमत कर रहा है, वो खिदमत ले रहा है, कोई उजरत दे रहा है, उजरत ले रहा है। अगर सारे के सारे मालदार हों तो मजदूरी कौन करेगा? ये निजाम कायनात नहीं चल सकता। अगर सारे के सारे गरीब हों तो उन गरीबों से उजरत कौन देकर काम कौन लेगा? तो जाहिर है कि इस निजाम को समझाने के लिए अल्लाह ने इस बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है कि ये निजाम कायनात चलता रहे। यही वजह है इस फितरी निजाम के बरअक्स जो लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि हम लोगों में मुसावात पैदा करेंगे और किसी शख्स को किसी पर कोई फजीलत नहीं होगी, ये निजाम फितरत के खिलाफ है। ये आज से तकरीबन 1 सदी कबल सोशलिस्टों ने भी ये नारा बड़ा लगाया और ये नारा बड़ा मकबूल हुआ, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी वो हम पर और आप पर मख्फी नहीं है कि मुसावात के नाम पर एक तबके ने लोगों पर हुक्मरानी की और ये वो सोशलिस्ट पार्टी थी जो मुसावात का नारा तो लगाती थी लेकिन सारे इख्तियारात वो इनके पास थे, ये हुक्मरान थे, बाकी सब मखलूक थे, तमाम वसाइल इनके पास जमा थे और इनको वो लोगों पर तकसीम करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये निजाम
चंद सालों के बाद नाकाम हो गया। 70 की दहाई में हमारे मुल्क में भी बाज हुक्मरानों ने मुसावात के नारे लगाए, और क्योंकि हमने बात को समझना है, ये मुसावात का नारा सोशलिस्ट निजाम और सोशलिस्ट सिस्टम का नारा था। जब उनसे कहा गया कि हमारा मुल्क तो इस्लामी असास पर कायम है, यहाँ आप सोशलिस्ट निजाम की बात कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, सोशलिस्टों का जो निजाम मुसावात है वो इश्तिराकी मुसावात है, हमारी जो मुसावात होगी वो मुसावात मोहम्मदी होगी। हम हर शख्स को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करेंगे। 1970 से लेकर आज 2020 तक 50 साल गुजर गए। आप देख लें तो उस निजाम ने कौम को कितनी मसावत दी है। गोया कि ये सब कुछ नारे होते हैं इक़्तिदार के हुसूल के लिए, और चूंकि ये नारे निजाम फितरत के खिलाफ हैं, लिहाजा उन पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। आयत नंबर 77 में अल्लाह फरमाते हैं कि आसमान और जमीन की बातों को, उनके गैब को अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। जहां तक क़यामत का मामला है तो क़यामत को कायम करना अल्लाह के लिए ऐसे है जैसे पलक झपकना, और क़यामत का आना भी अल्लाह के लिए ऐसे है कि वो सालों सदियों पर मुहीत नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए ऐसा है जैसा कि पलक झपक या इससे भी ज्यादा करीब। क्योंकि हम आसमान और जमीन के अंदर सूरज, चांद और जमीन के जिस निजाम में रह रहे हैं, हम इस सिस्टम में रहने की वजह से वक्त के पाबंद हो चुके हैं, और हमारे ऊपर ये दिन रात माहो साल गुजर रहे हैं। जो शख्स इस निजाम और इस सिस्टम से बाहर है वो इस वक्त का पाबंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के खालिक और मालिक हैं। ये सारे माहो साल हमारे लिए हैं, अल्लाह के लिए यह सब कुछ पलक झपक है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अम्रु साअति इल्ला कलम्हिल बसरी औ हुवा अक़रब। आयत नंबर 78 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तुम जरा अपनी पैदाइश पे तो गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से पैदा किया है। अल्लाह ही ने तुम्हें सुनने की ताकत दी और तुम्हारे कान बनाए। अल्लाह ही ने तुम्हें देखने की ताकत दी और तुम्हारी आंखें बनाई। अल्लाह ही ने तुम्हारा दिल बनाया। अल्लाह ही ने तुम्हारे जिस्म के अंदर की सारी चीजें बनाई। लिहाजा अल्लाह ही का शुक्र अदा करो, अल्लाह के अलावा किसी और को उसके साथ शरीक न ठहराओ। ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। अल्लाह उनको हमारे सामने रखकर अपनी खालिकियत और अपने इलाह माबूद होने के लिए ये बातें हमें समझा रहे हैं। आयत नंबर 81 में अल्लाह फरमाते हैं कि जरा अपने दाएं बाएं गौर तो करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहाड़ बनाए हैं। इन पहाड़ों में तुम अपने लिए महफूज मकामात बना सकते हो। इस कुरे अर्ज पर, इस जमीन पर सबसे महफूज मकाम वो पहाड़ों के नीचे और पहाड़ों के अंदर बनाए हुए मकामात होते हैं कि उन पर इतनी तवानाई भी असर अंदाज नहीं हो सकती। तो अगर ये चीजें न हो तो तुम अपने लिए महफूज मकामात कैसे बना सकते हो? जरा देखो तो सही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए सर्दी गर्मी के लिबास में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी मादा तैयार किया है जिससे तुम अपने लिबास बनाते हो। अल्लाह ही का शुक्र अदा करो। आयत नंबर 86 में अल्लाह फरमाते हैं कि इस सब के बिलमुकाबिल जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, क़यामत के दिन वो अल्लाह को ये अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह, ये देखें, ये है वो हमारे माबूद जिनकी हम इबादत किया करते थे आपके अलावा। और जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे ये झूठे हैं, इन्होंने कोई हमारी इबादत नहीं की। आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला ने हमें कुछ तालीमात दी हैं। खास तौर पर 6 तालीमात का तज़किरा है। अल्लाह का तुम्हें हुक्म है तुम अदलो इंसाफ का मामला करो। ये अदलो इंसाफ तुम्हारे घर से शुरू होकर तुम्हारे मुल्क की सियासत तक से ताल्लुक रखता है। हर मामले में तुम्हें अदलो इंसाफ से कायम लेना है।
अल्लाह फरमाते हैं एहसान करो, नेकी करो, अच्छाई करो, भलाई करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुराई और हर बदकारी से मना फरमाते हैं। पांचवा हुक्म दिया इफाए अहद करो, जो वादा करो उससे पूरा करो। वो आपस का वादा हो तो, वो बिजनेस वादा हो तो भी उसे पूरा करो, वो अगर तुम्हारा सियासी वादा हो उसे भी पूरा करो, वो इलाके के मामलात को हल करने के साथ ताल्लुक रखता हो उसे पूरा करो। अगर तुमने इख्तिदार हासिल करके कौम के साथ कोई ऐसा वादा किया है कि मैं इख्तिदार में आकर ये कुछ करूंगा, अल्लाह फरमाते हैं अब वो अपने वादे पूरे करो। तो ये अल्लाह के वो अहकामात हैं जो हर सतह पर हमारे लिए मुतवज्जे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कस्में खाओ उन्हें पूरा करो, कस्मों को तुम ऐसा खिलौना ना बनाओ कि कस्में खाकर नापुख्ता बातें करो, कस्में खाकर कस्मों को तोड़ दो। आज हमारे बाज इदारों में कस्मों का जो हाल है वो हम आप पर मक्की नहीं, ये सब अल्लाह के वो अहकामात थे जो हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन हमने अपनी अमली जिंदगी में, अपनी मुआशरती जिंदगी में क्योंकि उनको इख्तियार नहीं किया, लिहाजा हमारा मुआशरा जवाल पजीर है। और जिन लोगों ने इन उसूलों को अपनाया आज वो तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया तुम्हारे लिए दारे इम्तिहान है, जहां तुमने मेहनत करनी है, इसकी जजा, इसका बदला अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। 96 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो महफूज है, और जो तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हारे पास से खत्म हो जाएगा। इसमें सदकात और खैरात की तरगीब दी गई है। आयत नंबर 98 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कुरान करीम पढ़ने लगो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो, यानी फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाओ। तो उसके लिए जो सीगा बनता है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का है। यही वजह है कि हम आगाज तिलावत में ये जुमला पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म की तामील करते हुए। आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान का तसल्लुत उन लोगों पर नहीं होता जो पुख्ता ईमान वाले हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं, और जिन पर असरात होते हैं या तो वो इस मामले में किसी कमी कोताही का शिकार हैं या फिर उनकी आजमाइश मतलूब है। आयत नंबर 112 में एक मुआशरती अहम हैसियत और हकीकत की तरफ हमें मुतवज्जे किया गया है, जिसे हमें बगौर सुनना चाहिए और उस पर इख्तियार से अमल करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऐसी बस्ती की मिसाल दी जो अमनो अमान में थी, इत्मीनान की कैफियत में थी। उन्हें रिज़्क मिलता था सुबह शाम, हर तरफ से उन पर नेमतों की बहारें कायम थी, लेकिन फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला के इनामात की नाकदरी की और कुफ्र की कैफियत इख्तियार की। ये इनामात की नाकदरी क्या होती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें अता फरमाया है इसके इस्तेमाल में इसराफ करना, इसके इस्तेमाल में बेएहतियाती करना कि वो चीजें जाया हो रही हैं लेकिन उनको महफूज नहीं किया जा रहा। घर में एक चीज मौजूद है, वो महफूज रखने की बजाय ऐसी जगह रखी है जहां वो जाया हो गई, काबिल इस्तेमाल रहने की बजाय नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। हमारे गल्ले के जो जखायर हैं उन पर जो जिम्मेदारान हैं उनकी ड्यूटी थी कि वो उसकी हिफाजत करें, इसको गर्मी सर्दी कीड़ा बारिश हर चीज से बचा कर रखें, लेकिन उन्होंने इसका इंतजाम नहीं किया, हजारों टन गंदम जाया हो गई। तो ये नाकदरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात की। वो हर सतह पर फर्द से लेकर स्टेट तक अल्लाह की नेमतों की हिफाजत के जो मराहिल हैं उन सब का एहतमाम होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह की नेमतों की कदरदानी ये थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन नाशुक्री की गई और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया गया।
وہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا گیا. یہ سارے کے سارے وہ پہلو ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے پہلو ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لی اور انہیں بھوکا کر دیا، انہیں خوف میں مبتلا کر دیا. ان پر ان انعامات کی بجائے قحط سالی ہو گئی اور جو غلہ اور ذخیرہ ان کا اگتا تھا اس میں کمی آ گئی. یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان مراحل سے ہو سکتی ہے جنہیں آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں تو اللہ معاف کرے آج خود ہم اس کا شکار ہیں. زیر زمین پانی کم ہو جانا یہ اس کی طرف ایک سفر ہے. آج پانی ہمارا 30-40 فٹ کی سطح سے نیچے گر کر سینکڑوں فٹ نیچے تک پہنچ چکا ہے. یہ زیر زمین پانی کی قلت ہے جو بالآخر ہمیں ایک خطرناک انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو ہمیں قحط سالی اور خشک سالی کی طرف لے کر جا رہی ہے. آج اللہ تعالی کی جو نعمت بارش کے پانی کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھی اور اس کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے تھا ڈیم بنا کر، وہ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. وہ پانی ہمارے کام آنے کی بجائے سمندروں میں گر کے ضائع ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. اور جن لوگوں کے ذمے یہ ذمہ داریاں تھیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے جن کاموں میں مصروف ہیں وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں، ہم آپ بخوبی ان سے واقف ہیں. یہ دریاؤں کی کیفیت دیکھیے کہ دریا خشک ہو رہے ہیں اور ہمارے محفوظ ڈیموں میں پانی کی جو مطلوبہ مقدار تھی وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہمیں ایک خطرناک انجام کی طرف دھکیل رہی ہے، لیکن ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. الغرض یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے گی. اللہ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ نعمتوں کا تسلسل قائم رہے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا اور نعمتوں کی بجائے بھوک بطور سزا ہوگی، خوف بطور سزا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائیں. آیت نمبر 125 میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کسی بحث و مباحثے کا انداز اختیار کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے انداز میں کرو، اس میں بھی کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، وہ بھی اچھے انداز میں کرو. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات کی دعوت کے حوالے سے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ عوام ہو خواص، علماء ہو یا غیر علماء، جو علم ان کے پاس موجود ہے وہ علم انہیں اچھے انداز میں آگے ڈلیور کرنا ہے. وہ اتھینٹک معلومات ہوں، صحیح معلومات ہوں، وہ اپنی اولاد تک منتقل کرنی ہے، اپنے شاگردوں تک منتقل کرنی ہے، اپنے ساتھیوں تک منتقل کرنی ہے، اپنے دوست احباب تک منتقل کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں میں منتقل کرنی ہے. اور علماء کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں. یہاں اگر حضرات علماء کرام سے یہ شکوہ کر لیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ اس آیت میں جن 3 مراحل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان 3 مراحل کی بابت ہماری اکثریت کس حد تک ان مراحل کو اختیار کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، یہ صورتحال ہمارے لیے قابل غور ہے. جہاں کہیں افہام و تفہیم کے حوالے سے، مسائل کے سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے اور غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کے ازالے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور یہ سائل کا حق ہے وہ علماء سے پوچھا جاتا ہے، تو علماء کس حکمت و موعظت اور کس
مجادلہ حسنہ کے ساتھ عوام کو مطمئن کر پاتے ہیں. یہ صورتحال قابل توجہ ہے اور اس میں بہتری کی ضرورت ہے. لہذا علماء کرام کو بطور خاص اس موضوع پر محنت کرنی چاہیے، اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے اور معاشرے میں موجود شکوک و شبہات جو اسلام کے بارے میں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن ان سے اس بات کی پوچھ ہوگی کہ تم نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی اور یہ ذمہ داری کتنے فیصد تم نے پوری کی. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نظروا للطيبة ونور طه يسطعون